یہاں وجہ سے نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزما، پھر جو بھی اس کا رنگ ہوگا وہ نظر آ جائے گا اور وہی اس کا اصل رنگ ہوگا۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ رشتوں کی مضبوط رکھنے کی دو راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہو تو خاموشی اختیار کریں۔ نمک کی طرح کڑوی بات کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی بات کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں ہمیشہ کیڑا لگ ہی جاتا ہے۔ انسان مرتا ہے تو مر جائے، لیکن کبھی ان سہاروں پہ بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہو۔ رشتے اور شیشہ دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل مل جاتا ہے، مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا۔ اے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، مانگتی تو خون ہی ہے۔ سالی اور بابی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور، جیٹھ، بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردہ کا حکم ہے۔ آدمی تین ہی اچھے، ایک وہ جو مر گیا ہے، دوسرا وہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ منافقت کے رشتوں سے سرعام نفرت بہتر ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی، مگر ایک چیز ان دونوں کی ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گی تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گی تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گی تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ آج کل رشتہ دار لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہوں تو دعا دیتے ہیں اور اکٹھے ہو تو آگ لگا دیتے ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی انگلیاں رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تامے جاتے ہیں۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہے۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم میں رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت ہی خراب ہو۔ جب انسان کسی سے رشتہ توڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان سے مٹاس کو ختم کرتا ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ تعلق کی خوبصورتی کا اندازہ دل میں چھپی اطمینان سے لگایا جا سکتا ہے، اور اس تسلی کا ہونا ایسا ہے جیسے بیمار کو شفا مل گئی ہو اور جیسے لاپتہ مسافر کو گھر مل گیا ہو۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کاش ہم سمجھ سکے کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز کر کے، اور کبھی غلط فہمی سے۔
اگر دوستی کا رشتہ نہ بنا ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دے، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ جب ہم کسی رشتے سے تکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں۔ جو شخص تم پہ غصہ بھی کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ برے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اور اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بہت سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچی رشتوں کی دلیل ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ فاصلے دلوں میں ہوتے، کبھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کبھی لوگ اجنبی بن جاتے ہیں، اور کبھی ہزاروں میل کا فاصلہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جن کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔